والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت کا اتنا جو کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فراہمی کو سننے کے لیے جمع ہوئے. اللہ رب العزت اس کی برکت ہے کہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مشہور حدیث شریف جو کہ حدیث جبرائیل بھی کہلاتی ہے، اس سے درس حدیث شریف کا آغاز کریں گے. کتاب الایمان میں حدیث شریف درج کرتے ہیں اور مشہور حدیث ہے. حضرت جبرائیل نے باب رسالت نازل ہو کر کچھ سوالات کیے تو اللہ کے رسول نے اس کے جوابات عطا فرمائے. سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان کو تازگی نصیب ہوگی. کتاب الایمان سے آغاز ہے اور کتاب الایمان کے تعلق سے پہلے حدیث شریف جب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. امام بخاری نے بھی حدیث شریف کو ذکر کیا ہے، امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے. اذ طلع علینا رجل، اچانک سے ایک شخص وہاں تشریف لائے. حاضر خدمت شدید بیاض الثیاب، کپڑے ان کے انتہائی سفید تھے اور شدید سواد الشعر، بال ان کے انتہائی کالے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے. یعنی کوئی شخص دور سے سفر کر کے آتا ہے تو سفر کے آثار تو نظر آتے ہیں. اب یہ اس دور میں کوئی سفر تو ہے نہیں کہ لینڈ کروزر کے اندر سفر ہوتا ہو، ہوائی جہاز کے اندر سفر ہوتا ہو. جگہ جگہ مٹی اڑتی تھی، ریل اڑتی تھی، گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، دھرتی اڑتی تھی. تو اگر کوئی دور دراز سے سفر کر کے آئے گا تو اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر کپڑے انتہائی سفید ہو، مٹی کا نام نشان تک نہ ہو، بال انتہائی سیاہ ہو، بہترین بنے ہوئے بال، سنورے ہوئے بال، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شخص سفر کر کے بھی نہیں ہے. اچھا اگر سفر کر کے نہیں آئے تو پھر ترک و جواب کے ہوں گے، اور اگر ترک و جواب کے ہوتے تو ہم انہیں پہچان جاتے. مطلب یہ ہوا کہ ترک و جواب کے بھی نہیں ہے، ان پر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ترک و جواب کے نہیں ہے. لیکن حیرت یہ کہ ترک و جواب کے نہیں ہے، دور سے کہیں سے آئے ہیں تو سفر کے آثار ہونے چاہیے تو بھی نہیں. آج کی اس مصروف دنیا میں اور گنجان آبادیوں کے اندر تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے کسی نزدیک رہنے والے کو جو تھوڑا سا دور مگر بہت زیادہ دور نہیں رہتا ہو ہماری آبادی کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہو سکتا ہے اسے نہ جانتے پہچانتے ہوں، لیکن اس وقت ظاہر اتنی آبادی نہیں تھی، لوگ جانتے پہچانتے تھے. اب بھی دیہاتوں کے اندر پورے دیہاتوں کو لوگ پہچانتے ہیں، پورے بستی والوں کو، گاؤں والوں کو لوگ شکل سے اور نام سے جانتے ہیں. تو اب یہ ایک تھوڑی سی وہ کیفیت تھی کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ صاحب ہے کون. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، پھر صحابہ کہتے ہیں کہ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی نہیں
پاس بیٹھ گئے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ, اور اس پر بھی کمال یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گھٹنوں کو حضور علیہ السلام کی گھٹنوں سے آ کر ملا دیا. یعنی اتنا قریب بیٹھ گئے کہ اپنے گھٹنوں کو انہوں نے حضور کی گھٹنوں سے ملا دیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ, اور اپنی ہتھیلیوں کو انہوں نے اپنی رانوں پر رکھ لیا. جیسے نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں, تحیات میں بیٹھتے ہیں, اس طرح انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا اور اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں سے ملا دیا. اب پہلے یہ حیرت تھی کہ ہے کون, اور پھر اتنا نزدیک آ کر بیٹھ جانا اور اتنے ادب و احترام کے ساتھ آ کر بیٹھ جانا. تو صحابہ کے ذہن میں سوال چلتا رہا. اب حیرت پر حیرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھیں, وقال یا محمد, حاضر ہو کر انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے محمد, اخبرنی عن الاسلام, مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے, مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. اور تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تقیم الصلاۃ, اور تم نماز قائم کرو, وتؤتی الزکاۃ, زکات ادا کرو, وتصوم رمضان, اور تم رمضان کے روزے رکھو, وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اور تم بیت اللہ کا حج کرو اگر حج کرنے کی تمہارے اندر طاقت اور استطاعت ہے. اور صدقہ, جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کیا ہے, انہوں نے خود ہی سوال کیا تھا کہ اسلام کیا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس بات کی گواہی دو, تو اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تم نماز ادا کرو, نماز قائم کرو, تم زکات ادا کرو, روزہ رکھو, اور تم حج کرو, یہ اسلام ہے. اب سوال کرنے والے کے سوال کا جب جواب دیا گیا تو پھر سوال کرنے والے کہنے لگے صدق کا, آپ نے سچ کہا. سبحان اللہ. تو اب صحابہ کہتے ہیں کہ فعجبنا له یسألہ ویصدقہ, ہمیں بڑی حیرت ہوئی کیسا شخص ہے, کون ہے یہ سوال بھی کرتے ہیں اور جب ان کو جواب دیا جاتا ہے تو پھر اس جواب کی تصدیق بھی کرتے ہیں. بھائی تصدیق کیوں کرتا ہے جس کو جواب معلوم ہو. اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ نے سچ کہا, اس کا مطلب یہ کہ اسے پتا تھا, پتا تھا تو پوچھے ہوئے تھا, اللہ کے رسول بتا کے رہے تھے. تو وہ حیرت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ یہ شخص کون ہے. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ فأخبرنی عن الایمان, اب مجھے یہ بتائیے ایمان کیا ہے. اسلام کے بارے میں بات مکمل ہوگی, اب یہ بتائیے ایمان کیا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ, تم اللہ کو مانو, اللہ کو تسلیم کرو, اور اس کے ملائکہ کو مانو, اس کے فرشتوں کو مانو, اس کی کتابوں کو مانو, اس کے رسولوں کو مانو, قیامت کے دن کو مانو, اور اچھی اور بری ہر طرح کی تقدیر کو مانو. یہی وہ ہے ایمان مفصل کے اندر لوگ پڑھا کرتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہی ایمان مفصل کے اندر پڑھا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے بنائی. یہ حدیث کریمہ
یہی مضامین ہے حدیث میں، یہی کچھ ہے ایمان کی جو تعریف اللہ کے رسول نے یہی شرط ہے۔ اچھا یہ دو سوالات ہو گئے، اب تیسرا سوال جب اس کا جواب مل گیا دوسرے سوال کا تو پھر کہنے لگے صدقت آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ فاخبرنی عن الاحسان، یہ ارشاد فرمائیے احسان کیا ہے؟ احسان مطلب بھلائی، عمل کی خوبی، عمل کی انسان کے عمل کی خوبی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ، عمل کی خوبی یہ ہے یا عمل کو بہترین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ انک تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، تمہاری اتنی بساط اور استطاعت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم اتنا تصور ضرور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ عمل کی خوبی ہے کہ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھو۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر کم از کم اس طرح عبادت ضرور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھے۔ یہ تصور کم از کم ہے۔ پھر سوال کیا کہ فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیں گے کچھ؟ تو یعنی قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھ رہا ہے وہ دونوں ہی جانتے ہیں۔ یعنی مسئول عنہا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس پر بات کریں گے آگے۔ بعض لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، مجھے نہیں معلوم، اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ حالانکہ انکار اس طریقے پر نہیں ہوتا، یہ تو اقرار کا طریقہ ہے کہ مجھے تو معلوم ہے، مجھے تو معلوم ہے لیکن تمہیں بھی معلوم ہے۔ اقرار کا انداز ہوتا ہے، انکار کا انداز ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، انکار کا انداز یہ ہوتا ہے، یہ تو اقرار کا انداز ہے۔ بات ہے اس پر مزید بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، اے محمد قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہی بتا دیجیے، قیامت کی علامات ہی ارشاد فرما دیجیے۔ اب اگر اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہوتا کہ مجھے نہیں پتا قیامت کے بارے میں، تو یہ سامنے والے یہ قیامت کی نشانیاں بھی کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ نشانیاں بھی اسے پتا ہوتی ہیں، جسے کسی چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے اسے ہی تو اس کے ہونے نہ ہونے کی نشانیاں پتا ہوتی ہیں۔ بھئی کسی ڈاکٹر کو کسی بیماری کے بارے میں نہ پتا ہوگی یہ بھی کوئی بیماری ہے دنیا میں، تو اس کی نشانی کیسے بتائے گا؟ اس کی نشانی کیسے بتائے گا؟ اگر ہم پہ کوئی بیماری بیتی ہی نہ ہو تو ہم کسی کو بھی نہیں بتا سکتے کہ بھائی یہ بیماری کا اندازہ مجھے کس طرح ہوگا، یہ علامات ظاہر ہوگی، اس طرح مجھے پتا چلے۔ تو علامات اسی کو پتا ہوتی ہیں، نشانیاں اسی کو پتا ہوتی ہیں کہ جسے اس اصل بات کا علم ہوتا ہے۔ تو نشانیاں معلوم کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے والے کو معلوم تھا کہ یہ جانتے ہیں، اور نشانیاں پھر آگے بتائیں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے اصل واقعہ کا علم ہے۔ تو نشانیاں ارشاد فرمائیں اَتَّلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، ایک نشانی تو قیامت کی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو چلے گی، یعنی
جو اولاد ہوگی وہ والدہ کی ایسی نافرمان ہوگی، گویا جو بیٹا ہے وہ آقا بن گیا ہو اور ماں کو اس نے ربی بن گئی، ماں کو اس نے کنیز اور نوکرانی بنا دیا ہو اور خود کو اس کا مالک اور آقا بن گیا ہو۔ تو یہ سب نظر آتا ہے۔ دوسری نشانی ارشاد فرمائی کہ وَأَنْتَرُ الْكُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رعاء الشاء، کہ تم دیکھو گے ننگے پیر ننگے بدن والے لوگ، ان فقیروں کو دیکھو گے، بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ بلند و بالا محلات پر فخر کریں گے، بڑی بڑی بلڈنگ بنا لیں گے، اور ہوں گے کون؟ فقیر لوگ بڑی بڑی بلڈنگ بنا لیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ قال ثم انطلق، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ پھر وہ چلے گئے، یہ ساری باتیں وہ چلے گئے۔ قال ابن قلیلا، کچھ دور گئے تھے، ثم قال لی، تو اللہ کے رسول کے ساتھ فرمایا، قال ابن قلیلا، کچھ دیر دیکھی میں ٹھہرا، رکا رہا، انتظار کرتا رہا، ثم قال لی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، جانتے ہو یہ سائل کون تھے؟ معلوم ہے کون تھے؟ قلت واللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر ہے۔ پھر تو صحابہ کا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے۔ معلوم یہ ہے کہ عمر بن خطاب کو بھی معلوم تھا کہ وہ ان کو پہچانتے ہیں، یہ صحابہ کی محبت کا اور ادب کا انداز ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی بدل ہے۔ تو اگر آج بھی کوئی ادب سے یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں تو یہ شرک نہیں، بلکہ تو عین صحابہ کا انداز ہے، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ اسی طرح کہا کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ قال فإنه جبرائیل، پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ امام مسلم کی روایات ہے، امام بخاری کی روایت سے ذرا سا فرق ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ہم نے اس حدیث شریف سے سیکھی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جبرائیل امین تھے اور وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انسانی شکل و صورت آپ حاضر ہوئے، یہی وجہ ہے کہ ان کو پہچاننے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ انسان ہی نہیں لگتے تھے، یہ تو وہ انسان لگ تو وہ انسان ہی رہتے، لیکن پہچان میں نہیں رہتے۔ تو حضرت جبرائیل امین بشری صورت میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یہ نورانی مخلوق ہے، ان کو اللہ کریم نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ چاہے تو بشری صورت بشری عبادت اختیار کریں، اسی طریقے سے جنات ہے، وہ چاہے تو بشری عبادت اختیار کر لیتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن اس سے وہ بشر نہیں بن جاتے، وہ صرف بشر کی عبادت ہوتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور کے اندر نورانیت میں جلوہ فرما ہے، بشریت میں جلوہ فرما ہے۔ نورانیت کے اعتبار سے آپ کی نورانیت ایسی ہے کہ جو آپ معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، سدرہ پر پہنچ کر جبرائیل وہاں رک جاتے ہیں، یعنی فرشتے نور ہیں، اور ان نورانی فرشتوں کے بھی جو سردار ہے وہ جبرائیل ہے، نورانی فرشتے
فرشتوں کی نورانی فرشتے کی جو سردار ہے جبرائیل، ان کی نورانیت بھی جہاں جا کر رک جاتی ہے نا، اس سے آگے بھی مصطفیٰ کی نورانیت جاتی ہے، وہاں آ کر جبرائیل کی نورانیت بھی رک گئی، یا اگر اس سے آگے جائیں گے تو محمد عربی جائیں، تو وہ نورانیت ہے مصطفیٰ۔ تو اگر مصطفیٰ کی نورانیت کا ظہور دیکھنا ہے تو پھر حضور کو پر دیکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے سے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، حیات میں ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کریم بیان کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ پھر دنیا میں تشریف بھی لائیں گے، اور جب وہ پہلے تشریف لائے تھے تو وہ لباس بشری بھی تشریف لائے تھے، لیکن اب کتنے عرصے سے وہاں جمع فرما ہے، وہاں کتنے عرصے سے موجود ہے اللہ کی بارگاہ، وہ ہماری دنیا کی طرح کھاتے پیتے تو نہیں ہے، اس کے باوجود وہ زندہ ہے اور وہ تشریف بھی لائیں گے۔ تو یہ معاملات کچھ اور ہی ہوتے ہیں، ہم اپنی عقلوں پر ان کو قیاس نہ کریں کہ اگر وہ کھا پی رہے ہیں تو وہ ہمارے جیسے ہیں، اگر وہ چل پھر رہے ہیں تو وہ ہمارے جیسے ہیں، نہیں۔ ان بندگان خدا کا معاملہ ہم سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی نورانیت ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں ان کو پہچان سکتے، لیکن شروع سے ہی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ وہ آ کر بالکل حضور کے نزدیک بیٹھے، اگر حضور نہ پہچانے ہوتے تو حضور کے ساتھ فرماتے کہ تم کون ہو، اتنا قریب آ کر کیوں بیٹھ گئے ہو، لیکن وہ اتنا قریب آ کر بیٹھ گئے، حضور سے سوالات کرتے رہے، حضور جوابات ارشاد فرماتے رہے، پھر آگے بھی کئی جگہوں سے ثابت ہوا، معلوم ہوا کہ حضور بھی ان کو پہچانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور سب جانتے ہیں، جبرائیل کیا جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں، یہ تو جبرائیل کا عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ اچھا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اب وہ سوالات کر رہے ہیں، اور سوالات کرنے کے لیے جس طریقے کا انہوں نے انتخاب کیا وہاں بیٹھنے کے لیے، وہ دو زانوں طریقہ ہے جو ہم نماز میں اختیار کرتے ہیں۔ گویا کہ جبرائیل امین نے یہ سکھلا دیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اگر نماز کی طرح کھڑے ہوگے، اگر نماز کی طرح وہاں دو زانوں بیٹھ کر صلاۃ السلام پیش کرو گے، گنبد خضرا کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اگر اپنی عقیدتیں پیش کرو گے تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین وہ طریقہ ہے کہ جبرائیل امین ہمیں سکھلا دے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا ادب ہے، یہ شرک نہیں ہے، اسے کوئی نماز نہ سمجھے، اسے کوئی شرک نہ سمجھے۔ اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں یوں ادب کرنا شرک ہوتا ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ جبرائیل امین کیا کر رہے تھے؟ جبرائیل امین یہ طریقہ میں سکھلا کر گئے۔ تو اگر کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، تو ہاتھ باندھ کر اس میں کھڑا ہونا یہ شرکی انداز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا ادب والا انداز ہے، مؤدب ہے، وہ شخص مؤدب ہے جس طرح اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسے دو زانوں بیٹھ کر وہ حاضری پیش کرتا ہے۔ ہاں، سجدہ حرام، سجدہ غیر خدا کو جائز نہیں، سجدہ کوئی نہیں کرے گا۔ ہمارے تو بزرگوں نے یہی کہا ہے، یہی سکھایا ہے کہ سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ملتی، لیکن مجھے اس کا حکم بلانے کا نہیں۔ جو کا انداز طریقہ ہے، یہی تعلیم کی ہے۔ تو اگر کوئی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، قطعاً وہ حرام کام کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے آگے جا کر کوئی سجدہ نہیں کرے گا، حرام ہے۔ لیکن وہ حضور کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز کے طریقے سے ادباً کھڑا ہوتا ہے، صلاۃ السلام پیش کرتا ہے، نماز کے طریقے سے ادباً بیٹھتا ہے، اپنی عقیدتیں پیش کرتا ہے، تو یہ تو عین ادب والا طریقہ ہے۔ اب آپ وہاں جا کر بیٹھے، اس انداز سے آپ کھڑے ہو، نماز کے انداز سے آپ
وہاں جا کے محمد اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ بتا دیتے وہ کہتے ہیں صرف ادھر تو مجھے بتلائیے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ حدیث تعلیم کہنے والوں نے کہ یہ حدیث نہیں پڑھی کیا جبرائیل امین کا یہ طریقہ نہیں پڑھا؟ اگر جبرائیل امین کا یہ طریقہ پڑھا ہے تو پھر آج اگر کوئی یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہو گیا اور جبرائیل امین کا طریقہ انتہائی قدم والا طریقہ کیسے ہو گیا؟ یہ کوئی نہ سمجھا۔ اب آگے چلیں، جب وہ سوالات کرتے چلے جا رہے تھے تو پہلا سوال انہوں نے کہا کہ رسول سے یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد اے محمد کر کے ہمارا پکارنا درست نہیں۔ ٹھیک، اس حدیث شریف کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ یا تو یہ حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ اب تو ہمارے لیے حکم ہے نا کہ حضور علیہ السلام کو اپنی طرح مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، قرآن کریم کیا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا نام لے کر فلانے بھائی ایسے نہیں پڑھتے، بلکہ ان کے پکارنے کے جو آداب ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں یا محمد نہیں، انہیں یا مصطفیٰ کہہ کر پکارو، انہیں یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، انہیں یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو، یہ انہیں پکارنے کے آداب ہے۔ تو اب یا محمد اے محمد کہہ کر حضور علیہ السلام کو پکارنا خلاف ادب، یا کہ یہ اس آیت سے پہلے کا واقعہ ہے، شاید کے نزول سے پہلے، یا پھر یہ کہ جبرائیل امین ظاہر کو فرشتے ہیں تو وہ احکام بشریہ سے دوبارہ مکلف نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، بہت ساری وجوہات اس بیان کی گئی، لیکن بار اللہ حضور علیہ السلام کو اس طرح یا محمد کہہ کر پکارنا خلاف ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے اللہ کے معبود ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی، اور پھر نماز کی قائم کرنے کے حوالے سے، زکات ادا کرنے کے حوالے سے، روزہ رکھنے کے حوالے سے، حج ادا کرنے کے حوالے سے، اگر حج کی طاقت میسر ہو۔ اچھا، کہیں کہیں اسلام اور ایمان یہ دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، اسلام ایمان کے معنی میں، ایمان اسلام کے معنی میں، اور کہیں کہیں جہاں یہ دونوں باتیں موجود ہونا، جیسے یہاں ہے اسلام کا الگ سوال کیا اور ایمان کا الگ سوال کیا، تو پھر یہاں سے مراد ہوتا ہے اسلام سے مراد ظاہری اعمال اور ایمان سے مراد ہوتا ہے باطنی کیفیات۔ ٹھیک، تو یہ ظاہری اعمال جو تھے اللہ کے رسول نے وہ اسلام کے اندر بیان فرما دیا کہ تمہیں کلمہ پڑھنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، زکات ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، یہ سارے ظاہری اعمال۔ اب جب دوبارہ ایمان کا سوال کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایمان رکھنا ہے تمہیں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، رسولوں پر اور کتابوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ یہ چونکہ باطنی کیفیات ہے، یہ نظر نہیں آتی کہ ہم نے ایمان رکھا ہوا ہے، یہ نظر نہیں آتی، نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک، یہ باطنی کیفیات نہیں نظر نہیں آتی، یہ باطنی عقائد ہے، اندر کے عقائد ہیں، نظر نہیں آتے، قلبی عقائد ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے احسان کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے رسول نے جواب ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو۔ اب یہاں سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو، سب مراد صرف نماز پڑھنا، اللہ کی بندگی۔ بندہ مسلم کا ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو وہ اس کی طرف سے اللہ کی بندگی ہے۔ کسی سے مسکرا کر مل رہا ہے اس لیے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، کسی کی مدد کر رہا ہے اس لیے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ اس کی طرف سے بندگی ہے۔ بندگی کا دائرہ بہت وسیع ہے، اخلاق سے، اس نے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو دکھاؤں کہ حضور کی سیرت پر عمل کرو، یہ بندگی ہے۔ بندگی کا جو دائرہ کار ہے بہت وسیع ہے۔ بندگی جب بھی وہ اپنی پیش کر رہی ہے پیش نظر رکھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اتنی کامل نہیں ہے، لوگ مسکم اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ
कि आज इसमें अल्लाह के रसूल ने बताया जुम्मे का दिन होगा, ये भी तो रसूलुल्लाह ने बताया। 10 मुहर्रम होगी, ये भी तो रसूलुल्लाह ने बताया। एक क़यामत का दिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, तारीख भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई। लेकिन यहाँ पर ये इरशाद फरमाना ये नहीं फरमाया कि मुझे नहीं मालूम, बल्कि ये फरमाया कि तुम्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। और क़यामत का जो मामला है ये असरार में से, ये राज़ों में से, ये इस तरह मुझसे तुम लोगों के सामने मुंकशिफ ना करवाओ, ये तो राज़ों का मामला है ना, राज़ों नियाज़ की बातें हैं, ये असरार इलाहिया में से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों से क़यामत को छुपा रखा है, इसी में हिकमत है। मैं लोगों को बता दूंगा बिल्कुल सामने की आश्कार हो जाए, हाँ ठीक है, अलामात। फिर उन्होंने भी अदब के तकाज़े के मुताबिक इसरार नहीं किया, बल्कि अलामात कुछ नहीं, अल्लाह के रसूल ने अलामात बता दी कि चलो अलामात ये कि लौटी जो है वो अपने आका को जलेगी। इसी तरीके से फिर इरशाद फरमाया कि इस तरह के फकीर लोग होंगे, नंगे पैर नंगे बदन, वो बड़ी बड़ी इबादत करेंगे और मदद करेंगे, यानी उनका पेशा कुछ और होगा, तालीम याफ्ता नहीं होंगे, उसके लायक और काबिल नहीं होंगे, लेकिन किसी तरीके से पैसे